على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا نبي الملاحم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا نبي الرحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ربیع الاول میں مختلف مقامات پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہیں. عموماً ان پروگراموں کا مزاج ہمارے مزاج سے کچھ مختلف ہوتا ہے. جہاں سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے وہ پہلو جو دین اسلام کی سربلندی، دین اسلام کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں، انہیں بیان نہیں کیا جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ جگہ خیر عطا فرمائے امت کے کچھ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان مضامین کا انتخاب فرمایا، جن مضامین اور جن حیات طیبہ کے پہلوؤں کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ ان سے پہلو کہیں اختیار کی جاتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا بالکل اس آیت کا بھی ایک مختصر کا حصہ تلاوت کیا، اور یہ آیت کوئی اجنبی آیت نہیں ہے. اس آیت کو ابھی ہمارے امام صاحب نے بھی نماز میں پڑھا، دیگر علماء امت نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، نوازل میں بھی پڑھتے ہیں، اور امت کے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے. اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان ارشاد فرمانا چاہتے ہیں؟ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ امت کی رہنمائی کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، بس چند ایک باتیں اس چیز کے اوپر عرض کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بالکل مختصر کی دو احادیث لڑی ہے. آج بھی اگر میں اور آپ مسجد نبوی شریف کے اس ممبر کے سامنے جائے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائے تو ماتھے پر بالکل ایسے پیشانی کے اوپر ایک حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ انا نبی الشیخ یا انا نبی المراحم، میں گھمسان کی جنگوں والا نبی ہوں اور میں تلوار والا نبی ہوں. اور پھر دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اقدس ارشاد فرمائی کہ انا نبی الرحمت، میں رحمت والا نبی ہوں. ان تمام کے تمام
کو دیکھنے کے بعد میں وہ آج جب قرآن مقدس کی اس آیت کی طرف آتے ہیں جو ہم نے نماز میں بھی سنی، اور اس کے بعد میں نے بھی اس کا ایک حصہ پڑھا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بقول علامہ اقبال وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یعنی مزاج نبوت اور مزاج جماعت نبوت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایسے بیان فرمایا کہ اگر ان کے سامنے کوئی کلمہ پڑھنے والا، اگر ان کے سامنے کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو زبان پر سجانے والا، اگر ان کے سامنے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کرنے والا تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ غلط جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی میدان کارزار اور میدان جنگ گرم ہے اور اس میں ایک زخموں کی حالت کے اندر پانی کے مشکیزے والے کو بلاتا ہے اور شدت پیاس کے پانی کو طلب کرتا ہے، مشکیزے والا ایک صحابی کے پاس پہنچتا ہے تو دوسرے کی آواز، اور دوسرے کے پاس جاتا ہے تو تیسرے کی، تیسرے کے پاس جاتا ہے تو چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کے ساتواں، بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ۔ تو جب اینڈ پر اور آخری صحابی کے پاس جاتے ہیں وہ صحابی جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں، یعنی پانی کا مشکیزہ ان کے منہ سے لگاتے وقت جب اگلا صحابی پانی کی طرف کرتا ہے تو وہ اپنے منہ پہ ہاتھ دے دیتے ہیں کہ ہمیں جان دے گے، اگلے صحابی کی جان بچا لیں۔ یہ کلمہ طیبہ کے پڑھنے والوں کی محبت، اور اگر ان کے مقابلے کے اندر رزم حق و باطل ہو تو اولاد ہے مومن۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر سختی کی بات آتی ہے، اگر ناپسندیدگی کی بات آتی ہے، اگر ان کے دل کے اندر کسی جگہ کے اوپر کسی کے بغض کی بات آتی ہے تو وہ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے لیے وہ میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر، ان کی کیفیات میں، ان کے جسموں کے ذرے ذرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چمکتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے دشمنی چمکتی ہے۔ اس کی واضح مثال بدر کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مشرکین مکہ کے سامنے سخت رفتار ہوئے تو اندازہ کر لیجیے کہ جو مکہ سے صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لائے تھے اب مدینہ سے ہو گئے اور مدینہ میں ان کی رشتے داریاں ہو گئی، اس کے باوجود جو مکہ سے آنے والے افضال انفنٹری کے لشکر کے لوگ تھے، کسی کا چاچا، کسی کا ماما، کسی کا تایا، کسی کے بڑے ابو، کسی کے چھوٹے، کسی کا چچیرا بھائی، کسی کا ماموں دار، کسی کا خالہ صاحب، رشتے داریاں ہے، قبیلہ ہے، کنبہ ہے، حتیٰ کہ کسی کا باپ سامنے ہے، کسی کا بیٹا سامنے ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ غالب آئی کہ اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ سامنے ہمارے رشتے دار، سامنے ہمارا بلڈ ریلیشن، سامنے ہمارے پوری رشتے دار، سامنے ایک ہی باپ یا ایک ہی ماں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے ہیں، لیکن جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے تو اس پر صحابہ کرام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کی دو مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ ایمان لے کے آ گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہی ہے، حال حرام ہو رہا ہے اور پرانی باتوں کا تذکرہ ہوتے ہوتے عبداللہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ابا جان بدر کے موقع پہ آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے وار میں آئے، اور اگر میں چاہتا
تو صدیق صاحب ابا جان آپ کی گردن کو میں الٹ کے رکھ دیتا اور آپ کے گھر کو علیحدہ اور تن کو علیحدہ اور من کو علیحدہ اور آپ کے سر کو علیحدہ کر کے رکھ دیتا، اسی ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا، لیکن میں نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ ہے تو میرا ابا جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا کہتی ہے؟ صدیق اکبر کہنے لگے ابو عبداللہ تو مجھے ابا کہہ کے معاف کر گیا، لیکن اگر تو میری تلوار کے بعد میں آتا تو ابو بکر کے جیت کے دل کے اوپر محمد رسول اللہ کی محبت غالب تھی، میں تیرے سر کو تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ دوسری مثال ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے عزیز صحابی میں، بدر کے بعد مچلتے گھوم رہے، عجیب انداز اور خوشی کے ساتھ فاتحانہ انداز میں اپنے چہرے پر خوشیوں کو سجائے ہوئے گھوم رہے، سینہ تان سے گھوم رہے اور مسکراتے ہوئے گھوم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ آج کوئی انوکھا کارنامہ ہو گیا۔ نعم یا رسول اللہ، آج تو عجیب انداز ہو گیا، ایک شاہ سوار میرے ساتھ آ کے لڑنے لگ گئے، میں اس کے ساتھ لڑتا، وہ میرے ساتھ لڑتا، میں اسے گراتا، وہ مجھے گراتا، مجھ بھیڑ ہو گئی، تو بدو ہو گئے، 10 مدد ہو گئے، وہ کسی مارتا میں اسے مارتا، گلا نے کہا کہ اس کے سوال کو میں گرانے میں کامیاب ہو گیا، اس کا سوال کو میں گرانے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ شاہ سوار جب گر گیا تو ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اس کے چہرے سے جب نماز اترا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو میرا والد تھا۔ مراقبہ بعد میں ادھر میری طرف دیکھے لگا، وہ تو میرا والد تھا، ابھی والد ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ پھر آپ نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، آپ کی دشمنی کے اندر کوئی میرا والد آئے، آپ کی دشمنی میں میرا کوئی رشتے دار آئے، آپ کی مخالفت اور آپ کی نبوت کی دشمنی کے اندر میرا کوئی بلد ریلیشن آئے، میرا کوئی سرپرست آئے، میرا کوئی بڑا ہے، میرا کوئی چھوٹا ہے، اور ہم کہتے پھرے کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ آپ کا قربان ہو جائے اور پھر ہمارا والد آپ کے درپے ہو جائے، آپ کی امت کے درپے ہو جائے، آپ کی شریعت کی مخالفت کے اندر آ جائے، اور پھر میرا والد بھی ہو اور آپ کے مقابلے کے اندر آ جائے، تو ابھی ابو عبیدہ بن جراح اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے والد کی گردن کو اڑا کے بتایا ہے کہ میں اپنے والد کی رعایت نہیں رکھوں گا، اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ کا سچا غلام ہوں۔ اور اگر اسی انداز کو دیکھا جائے تو یہ سیرت کے پہلو کون بتائے گا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع ہو گئی، مکہ کی گلیوں کے اندر گھومنے اور پھرنے والوں نے افواہ اڑا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے اور سامنے ایک معصوم کا بچہ 9 یا 9.5 سال کی عمر کا بچہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معصوم سا صحابی ہے، نیام سے تلوار کو نکال کے سرخ چہرہ سجا کے اور مکہ کی گلیوں کے اندر گھومتا پھر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے دیکھا کہ زبیر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی شہادت کی اطلاع ملی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو کسی مشرک نے شہید کر دیا ہے، اس لیے نیام سے تلوار کو نکال کے باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر، اگر ایسے ہو جاتا تو آپ کیا کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں مکہ کی گلیوں کو مشرکین کے خون سے بھر کے رکھ دیتا۔ اسی چیز پر نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک معلوم ہے خواجہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسے ناموس، ایسی حیات طیبہ اور ایسی تاریخ اور ایسی رسالت
اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلو مسلمانوں کے سامنے رکھے جائے تو مسلمانوں کی شان کچھ اور ہو. کیا مجھے اور آج کو یاد نہیں؟ مدینہ سے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تیرے صحابہ ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مکہ کو فتح کرتے ہوئے دیکھیے گا مکہ کے اندر ہمارا ایک گستاخ رہتا ہے. کون؟ ہمارا ایک بولیے کچھ نہیں ہوتا ہے بلند آواز سے بولے ہمارا گستاخ رہتا ہے. اس گستاخ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارنٹ جاری فرمائے کہ وہ جس کو جہاں ملے اسے چلتا کرنا دوبارہ حکم نامہ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کی گردن کو دبوچ کر رکھ دینا. مدینہ سے صحابہ کا 10,000 کا قافلہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہے اور مکہ میں جب صحابہ پہنچے تو صحابہ کرام کے ایک قافلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ جاؤ مکہ کے اندر جا کے کام کرو کہ ہم آ گئے. صحابہ کرام جذبات میں اور جوش کے اندر آ گئے اور صحابہ نے اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ, الیوم یوم الملحمہ, آج تو خونخوار کی جنگ لڑیں گے. یہ صحابہ کہے گا آج تو ہم سارے انتقام اور حساب کتاب برابر کر دیں گے, آج تو ہم سارے بدلے اکٹھا کر دیں گے, آج تو ہم ساری پرانی یادوں کو برابر اور پیش کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے قافلے کو کہا کہ واپس مڑ جائے اور میرے ساتھ آ جائیں. وہ قافلہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یوم یوم الملحمہ, آج خونخوار کی جنگ کا دن نہیں ہے, آج حساب کتاب برابر کرنے کا دن نہیں ہے, بل الیوم یوم الملحمہ, آج تو معاف کرنے کا دن ہے, آج تو رنگ کھانے کا دن ہے. اور جاؤ میرے صحابہ جا کے اعلان کرو, آؤ جا کے اعلان کرو کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے گا اس کو پناہ ہے, جو اپنے گھر کی کنڈی اور دروازہ بند کر دے گا اسے پناہ ہے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے پناہ ہے. کسی موقع پہ صحابہ کرام نے دوبارہ یہ نعرہ لگایا کہ جاؤ بیت اللہ میں چلے جاؤ پناہ مل جائے گی, ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ پناہ مل جائے گی, اپنے گھروں میں جا کے کنڈی لگا لو پناہ مل جائے گی. صحابہ کرام آواز لگاتے ہوئے بیت اللہ تک پہنچ گئے. صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کیا ہے. میری اردو ذرا جدید نہیں ہے, ترجمہ خود کر رہے نا ذہن میں. اور بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ لکھتا ہے, لکھتا اور چمتا ہوا یہ شخص الامان 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 پناہ مانگ رہا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو وہی بے ایمان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے چلتے ہوئے وارنٹ جاری فرمائے تھے کہ یہ گستاخ ہے, نبوت کا گستاخ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیا کرتا تھا. ابن قتل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں ملے اس کو صاف کر دینا, گردن کو اڑا دینا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے تو اسے سزا مل جائے تو کیا کرے. صحابہ واپس آئے, پورا حال احوال بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کسی کے وارنٹ اپنی قلبی سے جاری نہیں فرماتی. نبوت کسی کی گردن کو کاٹنے کا فیصلہ, کسی کی گردن کو اڑانے کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں فرماتی. اللہ نے شفاعت فرمایا, میں نے صحابہ کے سامنے اس کے وارنٹ جاری کر دیے اور صحابہ کرام سن لیجیے, نبوت جس کے وارنٹ جاری کر دیتی ہے
وہ واقف نہیں ہوتے، پریشان نہ ہونا، جاؤ بیت اللہ میں لکھتے ہوئے اور چنتے ہوئے کی گردن کو اڑا دو، کیونکہ یہ نبی کا گستاخ ہے۔ من سب نبی فقتلوہ ہو، جو نبوت کو گالی دیتا ہے جاؤ جا کے اس کو جا کے قتل کر دو، جاؤ جا کے اس کا خون بہا ہے، اور پریشان نہ ہونا اگر اس کے خون کے چیٹے اور اس کے خون کا فوارہ بیت اللہ کی دیوار پہ جائے یا بیت اللہ کے خلاف سے چلا جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیا جو ختم نبوت کا گستاخ ہے جاؤ جا کے اس کو جا کے صاف کر دو، میرے صحابہ تم لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور پھر دنیا میں جب یہ صحابہ کرام کسی انداز کو لے کے نکلے تو ایسا منظر، ایک دو منظر۔ سب سے پہلا منظر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو پتہ کنے پہنچ گئے، اندر سے یہودیوں کو پتہ چلا، راہبوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے اور پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، مطالبات کیا ہے۔ یہودیوں کا ایک قافلہ باہر نکل آیا، راہبوں کا معتبر اس وقت کے لوگ، کیسے آنا ہوا؟ مسلمانوں سے پوچھا تو مسلمانوں نے کہا جی بیت المقدس لینے کے لیے آئے ہیں۔ بیت المقدس لینے کے لیے آئے، کہا خیریت سے؟ گھر کے ہمارا ہے، قبلہ اول ہے اور یہودیوں کے قبضے ہے، ہم نے اس کو چھڑانا ہے۔ تمہارا پتا سلاد کون ہے؟ کہا وہ سامنے درخت ہے اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ آج اس کے نیچے تو دو لوگ ہیں، ان دو میں سے آپ کا پتا سلاد کون ہے؟ آج جو گھوڑے پہ جو سواری پہ بیٹھا ہوا ہے وہ غلام ہے، اور جس نے سواری کی رسی کو پکڑا ہوا ہے وہ عمر بن خطاب ہمارا امیر، ہمارا سپاہ سالار ہے، مسلمانوں کا سربراہ ہے۔ اچھا، واپس گئے اور جا کے اندر یہودیوں کے بڑے سربراہوں کو بتایا کہ وہی عمر بن خطاب آیا ہے جس کے بارے میں تورات انجیل زبور کے اندر چل رہا ہے، آرام سے چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دو ورنہ عمر بن خطاب تمہاری عید سے عید بجا کے رکھ دے گا۔ اگر ہم ایسی کنڈیشن اور انہی کیفیات اور اسی حیات طیبہ میں رہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رومیوں تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو؟ ہم جواب سنایا نہیں کرتے، ہم جواب دکھایا کرتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسرے انداز میں یہی سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رومیوں تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے طور اطوار اور ہمارا انداز کیا ہے۔ رومیوں اسلم تسلم، اسلام میں آؤ سلامتی پا جاؤ گے، ورنہ محمد رسول اللہ کے جو سپاہی میرے ساتھ ہے نا یہ شراب سے زیادہ موت کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر اسی انداز کے ساتھ اور اسی طریقہ اور اسی حیات طیبہ کے ساتھ جب یہ صحابہ آگے بڑھے، انہی صحابہ کرام نے جنگل کے درندوں کو خطاب کیا، انہی صحابہ کرام سے دریائے نیل کو کہا چلتا ہے تو اللہ کے حکم سے چل، نہیں چلتا ہمیں تیرے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا چلا ہے کہ آج تک رکا نہیں ہے۔ اور جنگل کے درندوں کو کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ٹھہراؤ کرنا ہے، پڑاؤ کرنا ہے، نکل جاؤ، یہاں آج رات محمد رسول اللہ کے عاشق اور غلام ٹھہریں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ شیرنی نے اپنے بچے اٹھائے اور شہید ہو گئی، بچھو نے اپنی لائن پکڑی اور شہید ہو گیا، سانپ اور سانپنی نے اپنے بچوں کو پکڑا اور شہید ہو گئی۔ مطلب کیا؟ صحابہ کے انداز کو پتھر بھی سمجھتے تھے، صحابہ کی زبان کو پانی بھی سمجھتا تھا، صحابہ کی زبان کو درندے بھی سمجھتے تھے۔ اور پھر ایسا وقت آیا اور ختم نبوت کے ماننے والوں کا ایسا انداز آیا کہ لاہور کے موچی دروازے پہ عطا اللہ کا بخاری ختم نبوت کا بیان کر رہا ہے۔
عطاءاللہ کا بخاری ختم نبوت سے بیان کر رہا ہے، مرزا قادیانی خناس کے رسالت کو بیان کر رہا ہے، ختم نبوت کی چوکیداری کر رہا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ طوفانی بادل چڑھا، بارش شروع ہو گئی، مجمع تھا کہ کیا انداز تھا۔ عطاءاللہ کا بخاری نے اس کو آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد اللہ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ بات تو میں ختم نبوت کی کر رہا ہوں، یہ بادل لوگوں کو کیوں منتشر کر رہا ہے؟ اللہ یا عطاءاللہ کا بخاری کو قرآن بیان کرنے دے، یا ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے دے، یا پھر اس بارش کو روک دے۔ ہزاروں لوگ آج بھی اس بات کے گواہ ہے کہ یہ الفاظ کہنے تھے کہ بادل تھم گیا، بارش رک گئی، بوجھ کا قطرہ نیچے نہیں آیا، بارش کا ایک قطرہ نیچے نہیں آیا، اور عطاءاللہ کا بخاری 5 گھنٹے تک ناموس رسالت کے بیان کرنا رہا۔ ہاں جب بات ختم نبوت کی آئی، ایران کے کسی علاقے کے اندر ایک ختم نبوت کا گستاخ پیدا ہوا، اور ختم نبوت کے گستاخ پیدا ہونے کے بعد افغانستان کا پرانا نام خراسان تھا، اس وقت وہاں امان اللہ خان سربراہ تھا، اس زمانے کا مسلمانوں کا اچھا ایک حکمران تھا، امیر المومنین تو نہیں کہہ سکتے لیکن اچھا حکمران تھا۔ تو گستاخ کو باقاعدہ طور پر خط لکھا، اور خط لکھ کے کہا کہ اتنی ضرورت ہے تو میرے علاقے کے اندر آ کے گستاخی کر، میں تمہیں بتاؤں کہ مسلمان محمد رسول اللہ کے کتنا پیار کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد، جب مسلمان علامہ اقبال کے ان 2 چولوں کے اوپر کار فرما کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا کبھی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ جب مسلمان کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کے لیے دل کے اندر رحمت اور دل کے اندر نرم اور نرم نشانی رکھا کرتے تھے، تو مسلمانوں کا روب تھا، مسلمانوں کا تجربہ تھا۔ ایک قافلے کو رومیوں نے بھیجا کہ جو مسلمانوں کی کنڈیشن صرف دیکھ کے آنا۔ خالد بن ولید کا لشکر سامنے کھڑا تھا، سیدنا خالد بن ولید کے لشکر کے بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر رومیوں نے واپس جا کے بتایا کہ مسلمانوں کے جوتے ایسے پڑے ہوئے تھے، مسلمان ایسے اس انداز اور ترتیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کا تلواریں رکھنے کا یہ طریقہ تھا، مسلمانوں کے دسترخوان کا یہ طریقہ تھا، اور مسلمانوں کا آپس میں بولنے کا اور طرز گفتگو اور انداز گفتگو کا یہ طریقہ تھا۔ وہاں کا تھا کہ مخبروں نے رومیوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا۔ رومیوں کے کمانڈر نے کہا ابھی مسلمانوں پر حملے کا وقت نہیں ہے، اگر اب مسلمانوں پر ہم نے حملہ کیا تو مسلمان ہماری قدموں کو بکھیر کے رکھ دیں گے۔ لیکن امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت دنیا کے اندر ایک امت موجود ہے اور اس امت کے نبی کی دنیا کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے، تو اس امت کے بارے میں کیا فیصلہ اور کیا حکم ہے اور شریعت کیا بیان فرماتی ہے؟ امام مالک نے فرمایا ایسی امت کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج اگر دنیا میں دیکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے دن گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے دن کارٹون شائع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کرنا، ناموس رسالت کی گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کسی سنت کا مذاق، کبھی کسی سنت کا مذاق، کبھی کسی سنت کا مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جہاد کا مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملنگوں کی شریعت کہہ کے
اور پھر دھتکار دینا اور کہنا کہ یہ تو قدامت پسندی ہے اور آج شدت ہے. اس شدت میں شریعت کا کوئی کام نہیں ہے. ٹیکنالوجی کے زمانے میں شریعت کا کوئی کام نہیں ہے. اگر مسلمان اپنی اساس پہ ہوتا, اپنی بنیاد پہ ہوتا تو مسلمان کیسا ہوتا؟ فارس کے ایک بڑے علاقے کو صحابہ نے قبضے میں لے لیا اور پھر ایسا قبضہ کہ اس میں گئے اور بڑے بڑے گزرا اور اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے, پوشاک پہنے ہوئے, مہنگے مہنگے لباس پہنے ہوئے, کسی کے بغیر انہیں سب کو بلایا اور کہا کہ ادھر ہی بیٹھ جاؤ, آپ سے بات کرتی ہے. دسترخوان لگا تو دسترخوان لگتے ہوئے صحابی نے اپنا وہی چھوٹی سی ایک جگہ اور اپنے جیب سے جو بڑی سی اس زمانے میں جیب ہوتی تھی اس میں سے ایک چھوٹا سا بستہ نکالا, اس میں خشک کی روٹی تھی. اس روٹی کو کھاتے کھاتے صحابی کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ گر گیا. صحابی کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ گر گیا, کھانے کا لقمہ گر گیا. تو صحابی نے یوں ٹوٹ کے نیچے اسی لقمے کو اٹھا کے کھانا چاہا تو ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی ایلچی یا ساتھ میں بیٹھے ہوئے کسی مشیر نے کہا کہ حضرت ہم کتنے بڑے لوگوں کے دسترخوان میں بیٹھے ہیں, فارس کے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, بڑی سوچ ہے ان کی, ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں, حضرت یہ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمان کیسے قدامت پسند لوگ ہیں, نیچے سے لقمہ اٹھا کے کھاتے. سبحان اللہ. وہ صحابی کہنے لگے آپ کیا دماغ رکھتے ہیں, آپ کیا سوچ رکھتے ہیں کہ میں ان بے وقوفوں کی خاطر نبوت کی سنت کو چھوڑ دوں؟ جب ہم نے اپنا ناک ثابت کرنا شروع کیا, جب ہم نے اپنے آپ کو پروٹوکول والا ثابت کرنا شروع کیا, ذلیل ہو گیا مسلمان. اور آخری بات, اور جب مسلمان نے اپنے پروٹوکول کی پرواہ نہیں کی اور وہ گرد و غبار, جس گرد و غبار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار, یہ وہ گرد و غبار ہے جسے میدان جہاد کی گرد و غبار کہا جاتا ہے. ختم نبوت کی حفاظت, دین اسلام کی حکومت, دین اسلام کی حفاظت, اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے نکلنے والے یہ پاؤں اور ان پاؤں سے اڑنے والی یہ گرد و غبار, اس کو کبھی جہنم کی یاد نہیں چھوڑے گی, یہ تو اپنے اوپر جنت کو واجب کروا کے چلے جاتے ہیں. جب ایسے قافلے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان قافلوں کا رخ کچھ اور ہوتا ہے. وہ جدت پسندی کو نہیں دیکھتے, وہ اس پسندی کو دیکھتے ہیں کہ ان کا رب کس وقت کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا منشا ہے. اور اس زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کو نیز کر دیا گیا, مسلمانوں کی سلطنتوں کو اڑا کے رکھ دیا گیا. جہاں سے مسلمانوں میں سے ایک تعداد موجود ہے اس جگہ پر مشکوک معاملات کر دیے گئے. مساجد میں بم دھماکے, مزاروں میں بم دھماکے, گاؤں میں بم دھماکے. مسلمان کسی بھی جگہ پر جمع ہے تو ان مسلمانوں کے جمع ہونے پر ان کے ساتھ خون کی ہولی, اور یہ کافر اور مشرک ہمارے خون کے ساتھ کھیلتا چلا گیا اس لیے کہ ہم چوکیدار نہیں تھے اور ہم چوکیدارہ بھول گئے. اور جب مسلمان چوکیدارے پر آئے لوگوں نے پہلے مذاق اڑانا شروع کیا اور مذاق اڑانے کے بعد پھر وہی سلسلہ ہوا جو سلمان بن عبد الملک کے دور میں ہوا. ایک بندہ تھا, بچے جمع ہوتے تھے نا تو ان کو جھوٹ بولتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں جگہ پہ کھجوریں بڑھ رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں جگہ پہ خیرات تقسیم ہو رہی ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے فلاں جگہ کے اوپر فلاں بندہ سنم اور سنگار تقسیم کر رہا ہے. اچھا, لوگوں کو وہاں بھگا دیتا اور بالکل اس کو پتا ہوتا کہ میں نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے, لیکن پیچھے پھر خود دھان جاتا تھا کہ کیا پتا ہے کہ یہ سچ بھی ہو.
کیا پتا ہے کہ یہ سچ بھی ہو. تو پھر لوگ اس سے مذاق اڑاتے تھے کہ تم نے تو ہمیں جھوٹ بولا تھا, بتایا تھا, اور پھر خود بھی نہ گئے. ایسا میں نے سمجھا کیا پتا شک ہو تو میں بھی ٹھیک کر رہے نہ جاؤ. دنیا کے اندر ایسا مشکوک معاملہ پیدا کیا گیا کہ یہ جو امارت قائم ہو رہی ہے, مجاہدین جو جنگ جیت گئے, افریقہ اور یونائٹیڈ اسٹیٹ جو زمین بوس ہو گیا, یہ اونٹ جتنے غصے کو مجاہدین نے کاٹ کے رکھ دیا گیا, مجاہدین نے کاٹ دیا. کیا پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ تو ایسے لوگ ہیں, یہ تو ویسے لوگ ہیں. پہلے تبصرہ کرتے گئے, کمنٹ دیتے رہے, اور اس کے بعد بھاگ کے آ گئے کہ دیکھیں تو صحیح مسلمان کرتے کیا ہے. اور پھر جو بندہ دیکھنے کے لیے آیا ہے وہ ہمیں چیک کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن جب کوئی بندہ ہمیں چیک کرنے کے لیے آتا ہے تو واپس خیر سے نہیں جاتا. لڑنے کے لیے آئے تو تب بھی واپس نہیں جاتا, اور اگر ویسے چیک اپ کے لیے آئے تو الحمدللہ وہ ہماری محبت میں ایسے رنگا جاتا ہے جیسے یورپین خاتون ریڈلی بنی گئی تھی. مسلمانوں کی جاسوسی این جی او کی ایک کارکن بن کے آئی اور کہا کہ میں اندر کی ان کی انٹیلیجنس رپورٹ وہ یورپ کے ممالک کو دوں گی. ان مسلمانوں کے یہاں گرفتار ہو گئی, اور 3 مہینے تک گرفتار ہونے کے بعد عدل اور انصاف دیکھا تو اس نے کتاب میں لکھا کہ وہ مجاہدین جن کی نیل خون آنکھیں اور جن کی گولڈن فیس سے زیادہ خوبصورت رخسار اگر یورپ کی عورتیں اور لڑکیاں دیکھیں تو ویسے وہ مر جائے. اتنا حسین چہرہ ایسے مجاہدین کا, ایسے علماء اور ایسے اللہ والوں کا خوبصورت ترین چہرہ, مٹی سے بھرا ہوا چہرہ. وہ کہتی ہے کہ میں نے 3 مہینوں میں اپنی طرف آنکھ بھر کے کسی کو نہیں دیکھتے ہوئے دیکھا. جب اس کوئی چیکنگ کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ ایسا رنگ عطا فرما دیتا ہے, اور اگر کوئی ہمیں رسوا کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ ہمیں عزت عطا فرما دیتا ہے, اور رسوا کرنے کے لیے آنے والا رسوا ہو کے چلا جاتا ہے, جسے اللہ نے قرآن میں ایک الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا, ثم تقول علیہم حسرا ثم یغلبون. اس کو آنے پر, خرچ کرنے پر, اس کو اتنے زیادہ یورو ڈالر اور پاؤنڈ لگانے پر, اس کو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی خرچ کرنے پر افسوس بھی ہوتا ہے, اور افسوس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر مسلمانوں کو غلبہ بھی دے دیا جاتا ہے. یہ انداز ہے مسلمانوں کا, اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. اگلی امت, آخری بات, اگلی امت جو اس زمانے کے اندر آنے والی ہے, بہت سارا طبقہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آئندہ کس طرف, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ خراسان سے اٹھے گا, ہندوستان سے حملہ آور ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, میں محمد کی یہ خواہش ہے کہ میں اس قافلے کا حصہ بن جاؤں. مہربانی, یہی کہہ سکتا ہوں, میں اس قافلے کا حصہ بن جاؤں. میرے صحابہ, اگر آپ کی زندگی سے آ جائے یہ واقعہ, آپ کی زندگی سے آ جائے غزوہ ہند, آپ کی زندگی میں آ جائے یہ قافلہ, تو میرے صحابہ وعدہ کرو کہ آپ اس قافلے کا حصہ بن جانا ہے. نبوت نے وعدہ دے بھی دیا, نبوت نے وعدہ لے بھی لیا. ہمارا کیا پروگرام ہے؟ بلند آواز کروایا, زور بلند آواز کرا. نبوت نے وعدہ دے بھی لیا, نبوت نے وعدہ لے بھی لیا. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ روایات کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے, کہا وقت وقت یا رسول اللہ, مزے ہو گئے یا رسول اللہ, میں بھی اس قافلے کا حصہ بنوں گا, اور جب میں ہندوستان کے خلاف لڑنے کے لیے جاؤں گا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں شہید ہو گیا تو افضل الشہداء میں سے کہلاؤں گا, اور اگر زندہ واپس لوٹ آئے گا تو میں افضل الشہداء میں سے کہلاؤں گا.
تو زندہ واپس لوٹ آیا تمہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آؤں گا. یہ ابو ہریرہ کا مزاج. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی. نبوت نے صحابہ کو بھی یہ بات سمجھا دی. صحابہ اس پر عمل پیرا بھی ہوئے. سب ہو گئے تابعین سبا تابعین مجتہدین. اس لیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آئی اور ایسی سمجھ آئی کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی. آج ہندوستان ہمارے پاس نہیں ہے لیکن غزوہ ہند ہمارے پاس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں. بس یہ سیرت اپنانے کی ضرورت ہے. اس سیرت کے لیے اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان سادہ لوگ ساتھیوں کو کہ جو سیرت النبی کا یہ موضوع لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجالس محافل کانفرنس پروگرام اور آپ جیسے محبت کرنے والے ساتھیوں کو دعوت دے کے سناتے ہیں کہ چلے ایمان تازہ کر لے اور ایسی سیرت بھی سنیں. یہ ایمان تازہ کرنے والے لوگ اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے, ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس مضبوط ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کلمہ نماز جہاد فی سبیل اللہ ان کی مضبوط اور مضبوط دعوت کی اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری آج کی اس مجلس مبارکہ کو قبول و منظور فرمائے. صلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.